خاندان زہرا پر بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی جناب علامہ آصف رضا سے سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب الحسین، الصلاۃ والسلام علی جد الحسین وعلی لعنۃ اللہ اعداء الحسین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آ گئی شام غریبہ، میں پھر کہہ رہا ہوں عزادارو، آ گئی شام غریبہ۔ علی کی بیٹی اجڑ چکی ہے عزاداران حسین، جس کے دروازے پہ جبرائیل بغیر اجازت کے نہیں آتا تھا، اس کے خیمے میں شمر بغیر اجازت کے چادر چھیننے کے لیے آ گیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، دو شام علی کی بیٹی نے بڑی مشکل سے گزاری۔ ایک کل کی شام، شام شہیدہ، ایک آج کی شام جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ کل کی شام علی کی بیٹی کا جلال دیکھنے والا تھا۔ عباس جی میری مرشد زادی میرے قریب آؤ، اونو محمد جی اماں میرے بیٹوں میرے پاس آؤ، علی اکبر جی اماں میرا لال میرے پاس آؤ۔ کربلا گامے شاہ والو، یہ کل کی شام تھی جسے شام شہیدہ کہتے ہیں۔ آج شام غریبہ اتنی اجڑ چکی ہے، اتنی غریب ہو چکی ہے، جدھر دیکھتی ہے لاشیں ہی لاشیں، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں حسین کا لاشا، کہیں اصغر کا لاشا۔ ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا عزاداران حسین، عزاداران کریم کربلا۔ آج حسین کی شہادت کے بعد کل 11 محرم کو 72 شہداء کے سر تن سے جدا کیے جائیں گے۔ ہر شہید کا سر اس کے جسم سے جدا کیا جائے گا۔ میں منت کر کے کہہ رہا ہوں، پہلے تیرے سے معافی مانگنے لگا ہوں، ذرا میری طرف دیکھنا سر اٹھا کے۔ عزاداران حسین، ہر شہید کا سر اس کے جسم سے 11 محرم والے دن اتار دیا جائے گا، تلوار کے ساتھ، خنجر کے ساتھ۔ لیکن علی اصغر جس کے گلے پہ بھی تیر لگا، جس کے سینے پہ بھی نیزہ لگا، 6 مہینے کا رباب کا اصغر
ملعون حرملا وہاں اصغر کو لے کر آیا جہاں جناب رباب بیٹھی ہے. رباب کے سامنے علی اصغر کا سار اس نے ایسے ماتم کرنا ماتم کر لے. امیر بن کے نہ بیٹھ, غریبوں کا ذکر سننے آیا ہے. عزاداران کریم کربلا آج کی شب علی کی بیٹی جیسے ہی اپنے خیام میں بیٹھی ہے دعا مانگا کرو اللہ اس گھر میں کبھی ڈاکو نہ آئے, جس گھر میں کوئی مرد نہ ہو. دعا مانگا کرو اس گھر کو آگ نہ لگے جہاں کوئی بجھانے والا نہ ہو. عزاداران کریم کربلا آج کی شام غریبا زینب کے خیمے میں ڈاکو بھی پڑ گئے اور چاروں طرف سے آگ بھی لگا دی. رو رو کے کہہ رہی تھی نجف کے والی تیری بیٹیوں سے آگ نہیں بجھ رہی. ہائے کہنا سر کا ماتا, سارا دن کا تو تھکا ہوا ہے, سارا دن کوئی زنجیر زنی کر چکا ہے, آج سارا دن کسی نے کما کا پرسا پڑا ہے. اور یکم محرم سے بطول کے بیٹوں کو رونے والا آج تو نے بطول کی بیٹیوں کو پرسا دینا ہے. شہید ملت جعفریہ استاد محترم علامہ ناصر عباس شہید آل اللہ مقامہ وہ پڑھا کرتے تھے شام غریبہ کے دکھوں میں. وہ کہا کرتے تھے عزاداروں 10 محرم تک ظلم ہوتا رہا, شام غریبہ سے بے غیرتی شروع ہو گئی. ہائے کہنا علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں. شاباش زہرا تیری ہائے قبول کرے. سر کا ماتم کر, سر کا ہاتھ مار, سر پہ ہاتھ مار کے اور غریبوں کو رونے والا عزاداران حسین شمر علی کی بیٹی کے خیموں میں آ گیا, نیزے سے چادر چھین کے لے گیا اور جیسے ہی زینب کی چادر اتاری زینب کا سار نوکے سینہ سے زخمی ہو گیا. رو رو کے کہہ رہی تھی بھیا حسین, رو رو کے کہہ رہی تھی عباس تو کہاں چلا گیا. یا زہرا عزاداران کریم کربلا چاروں طرف سے, ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے آگ کو روشن کیا, خیموں کو آگ لگا دی. آج کی رات حق بنتا تھا نا اصغر کو بھی ذبح کرنے کے بعد یہ علی کی بیٹیوں کو مدینے میں واپس بھیج دیتے, لیکن عزاداران حسین انہوں نے آگ کو روشن کیا. آگ کا لگنا تھا, سر پہ چادر نہیں تھی. کسی بیوی نے رو کے کہا زینب سجاد کے خیمے میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. زینب دوڑی, پیچھے رباب, پیچھے لیلا, پیچھے رقیہ, پیچھے ام کلثوم. ہر بیوی جیسے ہی جناب زینب کے پیچھے دوڑ رہی ہے. جناب رقیہ سے بی بی زینب نے کہا عباس کی بہن رقیہ تو سب کو تیرے حوالے کر رہی ہو, میں سب کو تیرے پاس چھوڑ رہی ہوں, ان کا خیال رکھنا. میں سجاد کو لے کر آتی ہوں. جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی زینب گئی, جا کے بیمار سجاد کو مصلی عبادت سے اٹھایا اور یوں اپنی پشت پہ رکھا. پشت پہ رکھنا تھا. خیموں سے باہر آئی, مقتل کی طرف دیکھ کے کہا حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے,
بدماشوں کے ہجوم میں، تیرے قاتلوں کی موجودگی میں سجاد کو بچانا بڑا مشکل۔ کر لے ماتم، کر لے ماتم، کر لے ماتم۔ عزاداران کریم کربلا سجاد کو ریت کے ٹیلے کے پاس بٹھایا، جیسے ہی بٹھانا تھا، رقیہ رقیہ سارے بچے گنو، سارے موجود ہیں۔ عزاداران کریم کربلا جیسے ہی سب کی گنتی ہوئی، حسین کے سینے کا تعویذ، سکینہ نہ ملی، سکینہ نہ ملی۔ یہی شام غریبہ تھی جب جناب سکینہ جا رہی تھی، شمر ملعون کہتا ہے میں نے اس 4 سال کی بچی کے کانوں میں در دیکھے، در اتنے چمک رہے تھے، کہتا میں وہی رک گیا، میں نے اس بچی کے کانوں سے دروں کو نوچنا شروع کیا۔ تیرے امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میری اس دادی پر جس کے کان زخمی ہو۔ ہائے کہنا سر کا ماتا، سر کا ماتم کا سر کے ہاتھ میں شام غریبہ میں رو رہا ہے۔ عزاداران کریم کربلا جناب رقیہ نے کہا زینب ہر کوئی مل رہا ہے، سکینہ نہیں مل رہی۔ جیسے ہی پتا چلا نا سکینہ نہیں مل رہی، آئی عباس کے پاس، عباس سکینہ تیرے پاس آئی ہے۔ رو کے آواز یا کا زادی جب مشک پہنائی تھی صرف تب ہی دیکھا تھا، علی اکبر کے لاشے پہ آئی، اکبر سکینہ تیرے پاس آئی ہے۔ رو کے کہا پھوپھی اماں اور میری اماں جب میں رکاب میں قدم چوم رہی تھی تب ہی آخری دفعہ دیکھا تھا، وہاں آئی جہاں حسین کا لاشا پڑا ہے۔ عزاداران حسین رو کے بی بی زینب نے کہا حسین حسین سکینہ تیرے پاس آئی ہے۔ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب آہستہ بول، 9 لاکھ تیری آواز سن رہا، 9 لاکھ میرے قاتل تیری آواز کو میرے سینے پہ آ کے سو گئی ہے۔ رو رو کے کہہ رہی تھی بابا تیرے قاتل نے مجھے تماچے مارے، بابا میرے کان زخمی ہو۔ ماتم کر لے ماتا، ماتم کر لے ماتا، اور میری ماں آواز بلند ہونی چاہیے۔ عزاداران بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ابو ذر قاسمی کہہ رہا ہے سکینہ کے دکھ تو سنا رہا ہے، عاتقہ اور خدیجہ کے دکھ بھی سنا۔ عزاداران کریم کربلا یہ عاتقہ اور خدیجہ یہ جناب رقیہ کی بیٹیاں تھی، مسلم کی بیٹیاں تھی۔ جب شام غریبہ بچے گم ہوئے، انہوں نے گھوڑے دوڑ رہے تھے، دوڑتی ہوئی فوجوں میں جناب رقیہ کہتی ہے اچانک مجھے ٹھوکر لگی، میں نے نیچے دیکھا میری عاتقہ میری خدیجہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے۔ کر لے ماتم، کر لے ماتم، یا زہرا سر کا ماتم، ذرا سر پہ ہاتھ مار، ایک مرتبہ کہ ہائے شام ہائے شاہ۔ سر پہ تیرا ہاتھ نہیں ابھی آیا، ذرا ہاتھ اٹھا اور بول ہائے شام ہائے شام۔ عزاداران کریم کربلا یوں بچوں کو جمع کیا، بچوں کو اکٹھا کر کے جناب زینب نے جلی ہوئی چوک کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے کندھے پہ رکھ کے کہا اس سطر پہ تیری اتنی اونچی آواز ہائے کی ہو، عباس تیری آواز سن کے روئے، حسین تیری ہائے سن کے روئے، اکبر تیری ہائے سن کے روئے۔ وہ اکبر کی برچھی پہ رونے والوں اس سطر پہ میری ماں بہنوں ہائے ضرور کہنا۔ جلی ہوئی چوک زینب نے اٹھائی اور آواز دے کے کہا
الحافظ والحفیظ. شاباش شاباش، یہی حق بنتا تھا، یہی حق بنتا تھا ہائے کہنے کا. زینب تیرے پردوں کو سلامت رکھے. رو کے عباس کی مرشد زادی کہہ رہی ہے الحافظ والحفیظ. عزاداران کریم کربلا عالیہ نے جیسے ہی یہ صدا دی، بی بی کہتی ہے میں نے دور سے گھوڑا سوار کو آتے دیکھا. میں نے کہا اماں فضا اسے گھوڑے سوار کو روک اور اسے کو ہم اجڑ گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا وہ لوٹ کے لے گئے ہیں. عزاداروں گھوڑا سوار نہیں رکا. اور جو علی کے نوکر بیٹھے ہو اور جو غازی کے ماتمی بیٹھے ہو، علی اتنا روئے ہے آج کی شب پہ، ان سطروں پہ علی داڑے مار کے روئے ہے. تیرا نجف کا شہنشاہ اپنی عالیہ کا پہلا دیکھنے آیا ہے، تو نے اس سطر پہ ہائے کہنی ہے. جیسے ہی گھوڑا سوار قریب آیا، علی کی بیٹی نے سر پہ چادر نہیں تھی، ایک ہاتھ کا پردہ بنایا، ایک ہاتھ گھوڑے کی لگام میں رکھا اور لگام کو روک کے کہا تجھے پتا نہیں میں عباس کی مرشد زادی. ہائے کہنا، ہائے کہنا، سر کماتا، سر کماتا. اللہ جانے اگلے سال کون ہوگا، اللہ جانے کون نہیں ہوگا. تجھے پتا نہیں میں عباس کی مرشد زادی ہو. گھوڑا سوار وہی رکا رہا، پھر کہا تجھے پتا نہیں میں نجف کے والی کی بیٹی ہوں. آواز آئی ایک بار پھر بتا تو کس کی بیٹی ہے؟ کہ میں امیر المومنین کی بیٹی ہوں، اور میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں، اور میں حاجت روا کی بیٹی ہوں، اور میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں. رو کے علی نے کہا زینب مجھے پہچان، تیرا بابا علی آ گیا. سر کماتا، سر کماتا. زینب مجھے پہچان، تیرا بابا علی آیا ہے. رو کے رکی نہیں، رو کے خیموں کی طرف آئی. خیمے تو جل چکے تھے. ہر بی بی سے کہنے لگی بیبیوں کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر کا ٹکڑا ہو علی کی بیٹی کو دو، اور اس کا بابا آ گیا ہے اور میں بابا کے سامنے اماں زہرا کے بغیر اور میرے سر پہ چادر نہیں. عزاداران حسین ہر بی بی نے علی کو پرسہ دینا شروع کیا. کسی نے کہا یا علی میرا اکبر مارا گیا، کسی نے کہا یا علی میرا قاسم مارا گیا، کسی نے کہا یا علی میرا عباس مارا گیا. عزاداران حسین 4 سال کی سکینہ دور کھڑی رو رہی تھی. رو کے کہا دادا علی آج مجھے یقین ہو گیا ہے میں غریب باپ کی میں غریب باپ کی بیٹی، پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے. سکینہ گلے کیوں کر رہی ہو؟ دادا علی جب شمار میرے بابا پہ 13 ضربے مار رہا تھا، میں رو رو کے کہہ رہی تھی دادا میرا بابا بچا لے. دادا اب تب نہیں آئے، دادا اب آپ آئے ہو. عزاداران حسین علی نے رو کے کہا سکینہ تو میرے سامنے سے نہیں میری پشت کی جانب سے آ. سکینہ پشت کی جانب سے آئی، دادے کی گلے میں باہیں ڈالنے لگی، رو کے تڑپ کے پیچھے ہٹی. دادا یہ گردن پہ زخموں کے نشان کیسے ہے؟ علی نے رو کے کہا سکینہ جب شمر ضربے مار رہا تھا کبھی محمد گردن رکھتا تھا، کبھی زہرا ہاتھ رکھتی تھی، کبھی میں علی یا زہرا یا زہرا یا زہرا ان کا پرسہ قبول کرنا یا زہرا. عزاداران کریم کربلا
شام غریبہ کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اور میری ماں بہنوں، جوانوں، بزرگوں، روتی ہوئی آنکھوں سے ایک سطر اور سن لینا۔ جمال ملعون، جمال ملعون، یہ کہتا حسین نے ایک کمر بند باندھا ہوا تھا، جو کمر بند بڑا قیمتی تھا، جس پہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ کہتا جیسے ہی شام غریبہ کی رات آئی، میں نے حسین کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کہتا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، چونکہ سر ساتھ نہیں تھا، شمر نے سر اتار لیا تھا، حسین کی لاش کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتا میں اس جگہ پہ پہنچا جہاں حسین کا لاشا پڑا تھا۔ کہتا میں نے قیمتی تاج کا قیمتی کمر بند دیکھا۔ کہتا میں نے کمر بند اتارنا چاہا، جیسے ہی حسین کے کمر بند پہ میں نے ہاتھ ڈالا نا، کہتا میں اس کو اتارنے لگا، سر تو ساتھ نہیں تھا، کٹی ہوئی گردن سے حسین کا ہاتھ اٹھا اور میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ کہتا میں ڈر گیا، میں لرز گیا، میں نے حسین کا ہاتھ تھاما، میں نے اس کو اس طرف رکھا۔ کہتا میں نے پھر کمر بند اتارنا چاہا، حسین کا بایاں ہاتھ اٹھا، حسین نے میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ کہتا جیسے ہی حسین کا کبھی دایاں ہاتھ، حسین کا کبھی بایاں ہاتھ، کہتا میں نے حسین کے ہاتھ کی طرف دیکھا، ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ کہتا انگوٹھی بڑی قیمتی تھی، میں نے چاہا میں اس انگوٹھی کو اتار لوں۔ کہتا زخموں کی وجہ سے انگلیاں اتنی سوج چکی تھی کہ انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی۔ کہتا میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار نظر آئی، میں نے تلوار کو اٹھایا۔ کہتا میں نے حسین کا ہاتھ پتھر پہ رکھا، اوپر تلوار کو رکھا، اوپر سے پتھر مارا۔ کہتا انگوٹھی نہیں اتری، ساتھ حسین کی انگلی کا کٹنا تھا۔ کربلا میں زلزلہ آیا، ایک بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی واہ غربتا، واہ محمدہ، واہ علیہ، او زہرا، او زہرا کے بیٹے حسین، الوداع حسین، الوداع علی اکبر، الوداع نو محمد، ہائے کہنا الوداع نو محمد، ہائے شام، ہائے زینب، ہائے شام، ہائے رقیہ، ہائے شام، ہائے دربار، ہائے بازار، شرابی کا دربار، بدماشوں کا ہجوم، علی کی بیٹی زینب سر پہ چادر نہیں ہے، شرابی شراب کے نشے میں پوچھ رہا ہے اس میں سے علی کی بیٹی زینب کون ہے؟ یا زہرا۔ ایک مرتبہ سارے کہو ہائے شام، ہائے زینب، الوداع حسین، الوداع علی اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا مخدومہ سیدہ ثانی زہرا، ہماری اس نوکری پرسے ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمانا۔ علی کی مشکل کشا بیٹی جناب عالیہ، کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے جائیں تو کہتے ہیں بڑا دکھ ہوا تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ زینب کو کس کس کا پرسہ پیش کرے؟ اکبر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، اونو محمد کا پرسہ، یا اس کا پرسہ جو حسین ابن علی اس کا بھائی تھا؟ لاش 9 حصوں میں تقسیم پڑی ہوئی تھی
اور علی کی سگی بہن کو کہا جا رہا تھا چپ کر کے گزر جا، تیرا لگتا ہی کچھ نہیں۔ جناب عالیہ ثانی زہرا بغیر چادر کے ہاتھ پسے گردن جب بن بلان اونٹ پہ سوار ہوئی، بی بی نے اونٹ کی کوہان پہ زور سے اپنی پیشانی ماری، پیشانی سے خون نکلا۔ حسین تیری بہن زینب شام جا رہی ہے۔ حسین آپ نے کہا تھا ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ عباس ہوگا جہاد اصغر، اونو محمد شہید ہوں گے جہاد اصغر۔ حسین آپ نے کہا تھا زینب سکینہ ہوگی، بازار ہوں گے، دربار ہوں گے، شرابی کا دربار ہوگا، یہ جہاد اکبر ہے۔ حسین تیری بہن جہاد اکبر کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ حسین ابن علی مخدومہ کے صدقے میں یکم محرم کے چاند سے لے کر آج شام غریبہ تک یہ مائیں بہنیں بیٹے جوان بزرگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے حسین تیرے اصغر کو روتے رہے، حسین یہ تیرے اکبر کو روتے رہے۔ مولا حسین جو رونے کا حق تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے۔ مولا جانے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو تو مولا ہمیں معاف فرمانا۔ مولا ہمیں دوبارہ اتنی زندگی عطا کرنا جب تک زندہ رہے تیرے قاسم کو روتے رہے، تیری عالیہ کی چادر کو روتے رہے۔ مالک بانیان عشرہ محرم الحرام بابا سید ندیم عباس قاسمی، ان کے بیٹے ایزن قاسمی، ابو ذر قاسمی اور ان کے خانوادے کی یہ محنت، یہ کاوش مخدومہ بی بی اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما۔ میرا برادر عزیز زوار لطیف رضا کربلائی جو اس وقت کربلا میں موجود ہے، اس کی اس نوکری میں بڑی محنت اور کاوش ہے، مولا اس کی نسلوں کو آباد و شاد فرما۔ مولا ندیم قاسمی کے خاندان کو صحت و تندرستی عطا فرمانا۔ مولا ان میں جو کوئی بے اولاد ہے آپ تو جنازوں سے بیٹے عطا کرتے ہیں، مولا ان بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمانا۔ عباس حیدر ایڈوکیٹ کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمانا، ایزن قاسمی کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمانا۔ مولا ان عزاداروں میں جو کوئی بیمار ہے، ظاہری بیمار ہے یا باطنی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے یا روحانی بیمار ہے، مولا ہر بیماری کی شفا آپ کی عزاداری ہے۔ مولا ان عزاداروں کو شفاء کلی عطا فرمانا۔ سید علی رضا جج بیمار ہے، صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمانا۔ چوہان بھائی کو تندرستی عطا فرمانا۔ جتنے عزادار کھڑے ہو، عظیم کھڑا ہے، دیگر دوست و احباب ہے، مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ مولا اکثر بیٹیاں ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تجھے ثانیہ زہرا کی چادر کا واسطہ مولا ہر ایک کی بیٹی کی عزت و ناموس کو محفوظ فرما۔ مولا ہم سب کو کربلا کی زواری نصیب فرما۔ مولا حج و زیارات نصیب فرما۔ مولا خشوع و خضوع کے ساتھ عزاداری حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا آج کی شب کے صدقے میں ہمیں ولایت علی ولی اللہ پہ مرتے دم تک ثابت قدمی عطا فرما۔ مولا مرتے دم تک حق زہرا کی وکالت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن سے زہرا ناراض گئی ہے مولا ہماری نسلوں کو بھی ان سے ناراض اور غضبناک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا حسین کی عزاداری نصیب فرما۔ مولا ولی العصر مولا، بقیت اللہ مولا، منتقم آل محمد مولا، ولی العصر مولا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سارے ہاتھ اٹھا کے دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا
فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. آپ جتنے بھی مومنین و مومنات کربلا گاہ میں شاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، کھڑے ہو، دربار حسین ابن علی میں یکم محرم کی نوکری سے لے کر اس لمحے کی نوکری تک اپنے امام کی بارگاہ میں روحانی طور پہ سجدہ کرتے ہوئے اپنی غلطی کمی کوتاہیوں کی دوری کے لیے، معرفت عشق حسین کی وسعت کے لیے، عزاداری کی روحانیت کی وسعت کے لیے، ولایت علی کے اقرار کے لیے، حق زہرا کی وکالت کے لیے، اپنے اپنے رزق کی وسعت کے لیے جو جو دعائیں ہیں، مالک آپ کے دلوں کو حالات جانتے ہیں، اپنی دعائیں حاجات دلوں میں رکھ کے 3 مرتبہ، کیونکہ مولا کا فرمان ہے جس دعا کے آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھا جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی. اپنی دعائیں حاجات دلوں میں رکھتے ہوئے 3 مرتبہ اتنی بلند درود پڑھنا ہے کہ نجف کا شہنشاہ، علی بادشاہ، حسن مولا، حسین مولا، سجاد مولا، باقر مولا، صادق مولا، قاسم مولا، رضا مولا، تقی مولا، نقی مولا، عسکری مولا، امام قائم آل محمد علیہ السلام اور شہدائے کربلا آپ کی دعاؤں پہ خود دستخط کریں. بلند ترین بلند آواز ہے جن کا رزق کھاتے ہو، کلیجے کی طاقت صرف کر کے 3 مرتبہ باجمات بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی اللہم صلی علی. دشمنان حسین پہ لعنت، حق زہرا کا انکار کرنے والے پہ لعنت.